اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد التجا ہے اللہ رب العزت درست بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمہ ہر مسلمان کے لیے اس کی روز مرہ زندگی میں آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں موجود ہے۔ آج ہم جن حالات کا سامنا کرتے ہیں، جو معاملات ہمیں درپیش ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہوں، اس کا حل نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام کے جو فرامین ہیں یہ مختلف نوعیت کے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں کمی پیشی ہو جائے تو درگزر ہو جاتا ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں کمی پیشی کا تصور تو دور، ذرا سی رو گردانی اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جانا۔ بعض مسائل ایسے ہیں کہ بندے کو اسلام کی حدود سے باہر کر دیتا ہے۔ کچھ مسائل ایسے نازک ہیں کہ جن کا لحاظ، جن کی پاسداری ہر مسلمان کے لیے ہر وقت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال مبارک کی تاریخ بالکل ہی قریب ہے۔ کل آپ کے وصال پرملال کا دن تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خصوصیات دین اسلام میں بہت زیادہ ہیں، آپ کے فضائل کمالات دین اسلام میں بہت زیادہ ہیں۔ مردوں میں، بڑے لوگوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ہی دوستانہ تعلقات تھے۔ تجارت کے لیے جب نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، اس وجہ سے بھی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود ایک تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، پھر ایک ہی محلے میں رہنا، گھروں کا قریب قریب ہونا، 2 یا 2.5 سال کی عمر نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھی، تو یہ تقریباً ہم عمر بھی تھے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ فطرتی بات ہے کہ انسان ہم عمروں کے ساتھ جلدی مانوس ہو جاتا ہے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے سے ہی نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اچھے تعلقات تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت کیا شان اور نرالی ہے، کیا شان والی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں، بچپن کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا بڑے ہوئے، اس وقت نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا دعویٰ بھی نہیں فرمایا تھا، اعلان بھی نہیں فرمایا تھا، اظہار نہیں کیا تھا نبوت کا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب بھی ظاہر جب اسلام کا ظہور نہیں ہوا تو اسلام لانا کس پہ تھا۔ آپ چھوٹے سے تھے تو والد صاحب آپ کو لے کے ایک بت خانے میں چلے گئے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے والد صاحب لے کر چلے گئے۔ بعد میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، والد صاحب نے بھی بت خانے میں لے کر گئے اور کہا ہے میرے بیٹے یہ تیرا معبود ہے، فسجد، یہ تیرا شانوں والا معبود ہے، خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ یہ کہہ کہ والد صاحب بت خانے سے باہر آ گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب والد تو یہ کہہ کے گئے تھے کہ یہ تمہارا بلند و بالا معبود ہے، اس کو سجدہ کرو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد صاحب باہر چلے گئے تو آپ کہنے لگے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے اگر تو میرا معبود ہے، اگر میرا خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ فرماتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پینے کے لیے پانی دے اگر میرا معبود ہے۔ فرمایا میرے پاس لباس نہیں ہے، مجھے پہننے کے لیے لباس دے اگر تو میرا معبود ہے۔ نیچے سے ایک پتھر پکڑا، کہا کہ اگر تو میرا معبود ہے، یہ میں پتھر مارنے لگا ہوں تو اس پتھر سے تو اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ اب وہ پتھر اٹھایا تو اس بت کو مار دیا، وہ بت نیچے گر پڑا، ٹوٹ گیا۔ بعد میں والد صاحب اندر تشریف لائے، اندر آئے تو دیکھا کہ بیٹے نے کیا کر دیے، چھوڑ کے تو اس لیے گیا تھا کہ اس بت کو سجدہ کرے کہ یہ تیرا معبود ہے، یہاں پر معبود ہی الٹا ہوا پڑا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے۔ والد صاحب نے جلدی سے کہا بیٹے یہ کیا کیا تو نے؟ کہا وہی کیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں وضاحت کی کیا ضرورت ہے، مفہوم یہ تھا۔ والد صاحب نے ہاتھ پکڑا تو گھر میں آ گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ سے کہا کہ آج ہمارے بیٹے نے یہ کی ہے کہ وہاں پر خدا، وہ خدا ہی تھے ان کے ہم تو خدا نہیں کہتے، بت کے لیے سجدہ کرنے کا میں کہہ کے آیا ہوں اور اس لیے پیچھے سے اس کو توڑ دیے۔ تو والدہ کہتی ہیں کہ اس کو بچے کو اس کی حال پہ چھوڑ دیں۔ جب یہ پیدا ہونے لگا تھا اس وقت غیب سے میں نے ایک آواز سنی تھی کہ اے بچے کی ماں بننے والی عورت تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے تجھے بیٹا عطا فرمایا، یہ عتیق ہے، لقب ارشاد فرما دیا عاطف نے کہ اس کا نام عتیق ہوگا اور یہ محمد کا صاحب اور رفیق ہوگا۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ اب والدہ ماجدہ یہ بیان کرتی ہیں اس وقت عاطف نے غیب سے اس بارے میں پیشن گوئی کر دی تھی کہ اس بچے کی شان ہی نرالی ہے، لہذا اس بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے بچپن سے ابو بکر صدیق کے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیا، شروع سے ہی اپنی حفاظت میں رکھ لیا۔ فتح مکہ کے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب ایمان لائے۔ فتح مکہ کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شروع سے ایمان لے آئے۔ فتح مکہ کے دن جب ابھی ایمان نہیں لائے تھے نا، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتحانہ انداز سے بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب کو پکڑ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اس بزرگ کو اپنے گھر میں ہی چھوڑ دینا تھا، ہم خود اس کے پاس آ جاتے، ہم خود اس کے پاس چل کر آنے والے تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ چل کے ان کے پاس آئیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ خود چل کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، آپ کی تو شان ہی نرالی ہے۔ امتیوں کو یہ حکم ہے کہ با ادب ہو کر حاضر ہوں، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ خود چل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا پڑھ لے کلمہ پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ حکم دینا تھا کہ آپ کے والد گرامی
حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ، ان کے قبول اسلام کی تفصیل یہ ہے، ایک دفعہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، کچھ معاملات پر گفتگو جاری تھی۔ گفتگو کرتے کرتے رات گہری ہو گئی، کچھ وقت زیادہ ہو گیا، والدہ ماجدہ وہیں پر سو گئی۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے جب گفتگو فرما لی، گفتگو ختم ہوئی، اب دیکھا کہ ابوبکر صدیق کی والدہ تو سو گئی ہیں، رات زیادہ ہو چکی تھی۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو ٹھیک ہوں، یہ میری والدہ ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی۔ صحابی رسول جو اس وقت وہاں پر موجود تھے وہ فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک ہلے اور ہلکی ہلکی آواز آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اب وہ صحابی رسول جو وہاں پر موجود تھے وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک ہلے، اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ ابوبکر صدیق کی والدہ وہاں پر سوئی ہوئی تھی، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، دعا کی قبولیت کا اثر فوری طور پر ظاہر ہوا کہ وہ سوئی ہوئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے نیند کی حالت میں زبان سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ والدہ ماجدہ سوئی ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو نیند میں ہی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ کیسی شان ہے! حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہے، واحد صحابی رسول ہیں کہ جن کی 4 نسلیں صحابی رسول ہیں، والدین بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، آگے اس کی اگلی نسل بھی صحابی۔ یہ شرف اور فضیلت کسی صحابی رسول کو حاصل نہیں ہو سکا۔ اور آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد صحابی رسول ہے کہ جن کا بیٹا خلیفہ بنا اور خلیفے اس بیٹے کے وصال کے بعد یہ اپنے بیٹے کے وارث بنے، ورنہ کوئی ایسا خلیفہ نہیں گزرا، خلیفہ اسلام کوئی ایسا خلیفہ نہیں گزرا کہ جس کے وصال کے بعد اس کا والد اس کا وارث بناؤ۔ کیسی فضیلت اور شان ہے آپ کی! آپ کا ایک لقب ہے عتیق، آزاد۔ مفسرین کرام نے اس کی مختلف توجیہات بیان فرمائی ہیں، 9 سے زیادہ اقوال موجود ہیں کہ آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ عتیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، حسن و جمال کے پیکر تھے، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ گھر والوں نے آپ کا نام عتیق رکھا تھا، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ علماء نے یہ فرمایا کہ گھر والوں نے تو آپ کا نام عبداللہ رکھا تھا، لیکن عبداللہ نام یہ تو نام رکھا، لیکن عتیق لقب سے پکارتے تھے، عتیق نام سے پکارتے تھے، تو یہ نام زیادہ مشہور ہو گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کا خاندان بہت شرف اور فضیلت والا تھا کہ جن کے کردار پر کوئی داغ لگا ہی نہیں سکتا تھا، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے جس کو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق کو کہا تھا کہ اے ابوبکر خوش ہو جا، اللہ نے تجھے دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ اور ایک اور روایت امام طبرانی المعجم الاوسط میں فرماتے ہیں، ام المؤمنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ گھر کے سیر میں تشریف فرما تھے۔
میرے اور صحابہ کرام کے درمیان ایک چارپائی تھی، اس کے پیچھے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام موجود تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے کہ سامنے سے ابو بکر صدیق نظر آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایسے شخص کے چہرے کو دیکھنا چاہے، ایک ایسے بندے کو دیکھنا چاہے کہ جس کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ ابو بکر صدیق کے چہرے کو دیکھ لے۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، اس بندے کو چاہیے کہ ابو بکر صدیق کے چہرے کو دیکھ لے، کیونکہ ابو بکر صدیق وہ ہے جس کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ کیا شان نرالی ہے، کیا خوب قسمت ہے ابو بکر صدیق کی۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب مختلف مراتب والے لوگ شفاعت فرمائیں گے، اس وقت ابو بکر صدیق کی وہ شان ہوگی کہ مقام نبوت یہ بہت عرفہ و اعلیٰ مقام ہے، لیکن جس طرح اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے کیسی شان اور عظمت کے ساتھ شفاعت فرمائیں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت ابو بکر صدیق کا مقام یہ ہوگا کہ ابو بکر صدیق بھی اسی طرح شفاعت فرمائیں گے جس طرح اللہ کے انبیاء شفاعت فرمائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ابو بکر صدیق جنت میں داخل ہوں گے، داخل ہونے کا انداز بھی نرالا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ جس نے روزے رکھے ہیں اس کو باب الصوم سے جنت میں داخل کیا جائے گا، باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ جس نے نمازیں پڑھی ہیں اس کو باب الصلاۃ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جس نے صدقہ و خیرات کیا ہے اس کو باب الصدقہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جس کو جنت سے داخل کرنے کے لیے جنت کے ہر دروازے سے آواز دی جائے گی، ہر دروازہ یہ کہے گا کہ یہ سعادت مجھے مل جائے کہ ابو بکر صدیق میرے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ابو بکر صدیق جنت میں داخل ہوں گے جنت کے ہر درجے سے مرحبا کی صدائیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کیسی شان ہے ابو بکر صدیق کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم قبر سے اٹھیں گے تو ایک طرف ابو بکر صدیق ہوں گے، دوسری طرف فاروق اعظم ہوں گے۔ ان کی تو دنیا میں بھی شان نرالی ہے، ان کی قبر میں بھی شان نرالی ہے، ان کی کل قیامت کے دن بھی شان نرالی ہوگی۔ ان کا تو جنت میں پروٹوکول ہی بڑے منفرد انداز میں ہوگا۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی وجبت لہو شفاعتی، اس بندے کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی آج وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جھلکیاں دیکھی ہیں، وہ خوش نصیب ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ اسی طرح ہے جس طرح اس بندے نے میری حیات میں میری زیارت کی، اور جس بندے نے وصال کے بعد قبر کی زیارت کر لی ان قریب وہ بیداری کی حالت میں بھی میرا دیدار اس کو ضرور نصیب ہوگا۔ یار یہ شانیں ہیں جس بندے نے وصال کے بعد روضہ رسول کی زیارت کی ہے، اس بندے کی کیا شان نرالی ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ وقف کر دیا۔ اس ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے، ہم عقلوں کے ذریعے ان کی شان کو تول ہی نہیں سکتے۔ نبی علیہ یہ شان اس شخص کی ہے جس نے وصال کے بعد صدیاں بھی گزر جائیں لیکن اس کے لیے یہ حدیث مبارکہ خوشخبری سناتی ہے کہ وہ بیداری کی حالت میں ضرور نبی علیہ السلام کی زیارت کرے گا، اور اس شخص کے لیے نبی علیہ السلام کی شفاعت ضرور واجب ہے۔ یہ اس بندے کا مقام ہے جس نے نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کی، جس نے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا، جس نے نبی علیہ السلام کا ظاہری آنکھوں سے دیدار نہیں کیا، جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شرکت نہیں کی۔ یہ اس بندے کا مقام ہے۔
لیکن اس بندے کی کیا فضیلت ہے کہ جس نے زندگی گزاری تو نظروں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا، وصال ہوا تو آج بھی نبی علیہ السلام کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قیامت کی صبح تک نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک اور روزے میں بھی دیکھتے رہیں گے، ان کی شان کیا نرالی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح سب کچھ قربان کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ قربان کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کے پاس اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر سب کچھ آپ کے بارگاہ میں پیش کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد بھی فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا، کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ کیا شان اور فضیلت ہے ان کی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر جتنے بھی لوگوں کے قرض تھے، میرے اوپر جتنے بھی لوگوں کے احسانات تھے، میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ ہر شخص کو دے دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں چکایا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جب محشر کا میدان لگا ہوگا، اس وقت ابو بکر صدیق کی صداقت، ابو بکر صدیق کی وفاداری کا صلہ اللہ کی بارگاہ سے ابو بکر صدیق کو دیا جائے گا۔ ان کی شان کیا نرالی ہے، ان کی فضیلت اور عظمت کیا عقلوں سے ما وراء الورا معاملہ ہے۔ ان کی فضیلت کو آج تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ سب کچھ قربان کر کے بھی بندہ شکر ادا نہ کر سکے اور یہ کہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ تو ہم اپنی نسلوں کو بھی قربان کر دیں۔ نبی علیہ السلام کی جو وفاداری ہے امت کے ساتھ، اس کا حق تو کیا ہم صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے؟ ہم تو ان کے احسانات کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے۔ آج امت مسلمہ ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے، جہاں ہم ان معاملات میں لگے ہوئے کہ کسی طرح امت مسلمہ علماء کے قریب ہو جائے۔ یہ ایک شخص کی کوشش ہے۔ ایک شہر میں کتنی مساجد ہو سکتی ہیں؟ 100 ہو جائیں گی، 200 ہو جائیں گی، لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جہاں علماء ایک کثیر تعداد میں اس مسئلے میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگ علماء کے قریب ہو جائیں، لوگ اپنی نسلوں کے لیے دین کی حفاظت کر لیں، وہاں یہود و نصارہ متحد ہو چکے ہیں دین اسلام کو برباد کرنے میں، اور مسلمانوں کے دلوں سے وہ اسلام کے چراغ کی جو شمع ہے اس کو بجھانے کے لیے۔ اس کے لیے ہمیں عملی طور پر میدان عمل میں آنا ہوگا۔ آج کشمیر ڈے ہے، ہم کشمیر ڈے منا رہے ہیں۔ کس طرح منا رہے ہیں؟ لوگ منا رہے ہیں کشمیر ڈے ہے۔ 10 منٹ کی خاموشی کیا کشمیروں کے لیے حمایتی کا پیغام ہے؟ ہمارے اصحاب اقتدار کہتے ہیں کہ 10 منٹ خاموش ہو جائیں، 5 منٹ سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں۔ یہی مسلمان جس کو آج کہا جاتا ہے کہ 5 منٹ سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں، یہ نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے باہر نکلے تو فوری طور پر 4 شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمیں عملی طور پر اس کے خلاف ایک راست اقدام ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے خلاف جہاں پر بھی ظلم و ستم ہو، عالم اسلام کو فوری طور پر متحرک ہو جانا چاہیے۔ مسلمانوں کی بچیاں ذبح کر دی گئیں، پاکستان بڑا 70,000 سے زائد مسلمان بچیاں حاملہ ہو گئی بغیر شادی کے۔ ہم یہ درد کس کے سامنے روئیں؟ کشمیر میں بچیوں کو ذبح کر دیا گیا، فلسطین میں بچیوں کی چھاتیوں کو کاٹ دیا گیا، برما کے اندر بچیوں کے شرمگاہوں کو کاٹ دیا گیا۔ ہم یہ درد کس کے سامنے بیان کریں؟ ہم کس طرح کشمیر ڈے منائیں جب ہمارے برسر اقتدار لوگ اس کے خلاف متحرک نہ ہوں؟ ہم کس طرح اظہار یکجہتی کریں؟
یہ تقریریں کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی ایسی تقریر کی ہے، چاہے وہ کوئی برسر اقتدار کوئی شخص ہے یا کوئی بھی شخص ہے، تقریریں کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہاں 10 سال کے بچے کو میں 15 منٹ بعد تقریر یاد کروا سکتا ہوں، تو یہ تقریریں کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان عملی طور پر میدان عمل میں نکلے، عملی طور پر اس کے خلاف اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ایک راست اقدام ہونا چاہیے، ایک مثبت طریقے سے قانون سازی ہونی چاہیے کہ مسلمانوں پر جہاں پر بھی ظلم و ستم ہو اس کے خلاف عالم اسلام کے اندر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو عملی طور پر میدان عمل میں آنا چاہیے۔ اس چیز سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے کہ آج یہ جو پرامن پاکستان ہے اس کے لیے افواج پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج یہ جو چمکتا لہلہاتا پاکستان ہے اس کے پیچھے پاکستان کے اداروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے ایک بڑی طویل جنگ لڑی ہے، بلکہ پوری صدیوں میں دہشت گردی کی سب سے طویل ترین جنگ ہماری فوج پاکستان نے لڑی ہے۔ ہمیں اس چیز کا کوئی انکار نہیں ہے کہ یہ جو آج امن ہے یہ ہمارے اداروں کی وجہ سے، یہ ہمارے افواج پاکستان کی قربانیوں کی وجہ سے، ورنہ آپ انڈیا کے حالات کا آپ کو نہیں پتا۔ 2 سال پہلے انڈیا میں مسلمانوں کے قبرستانوں سے بچیوں کو نکال کر ان کے ساتھ زنا کیے گئے۔ آج اگر ہماری عزتیں محفوظ ہیں یہ پاکستان کی فوج کی قربانیوں کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اس چیز کا علل اعلان اظہار کرنا چاہیے۔ آج ہم کچھ معاملات سامنے رکھتے ہیں، اس میں تحمل مزاجی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ لوگ جذباتی پن میں آ کر اداروں کے خلاف بول پڑتے ہیں، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، حالانکہ کچھ مسائل میرے سامنے وہی مسائل ہیں جن کا مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک ملک کو، ایک فوج کو پوری دنیا کے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ وفادار رہیں۔ آج ہماری عزتیں محفوظ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 منفی ڈگری گریڈ میں اگر کسی ماں کا بیٹا جمی ہوئی برف کے اوپر کھڑا ہے تو وہ میری اور آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے۔ ہمیں تو منفی پہ نہ بھی آئے، 6-7 سینٹی ڈگری گریڈ پچھلے دن ہوا ہے تو لوگ گھروں سے نہیں نکلتے تھے۔ وہ بھی کسی ماں کا بچہ ہے جو سرحدوں پر کھڑا حفاظت کر رہا ہے، وہ بھی کسی والدین کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی ماں کا لخت جگر اور لاڈلا بیٹا ہے کہ جس کی لاشوں پر دشمنوں نے بم گرائے تو اس کی لاشوں کے ٹکڑے بھی نہ مل سکے۔ آج ہم اظہار یکجہتی کریں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن میں اپنے اصحاب اقتدار کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عملی طور پر میدان عمل میں نکلے، عملی طور پر ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک قانون سازی ہونی چاہیے۔ ان کے حقوق کی پامالیاں کی جا رہی ہیں، ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کی سب سے بڑی گنڈا گردی آج کشمیر میں ہو رہی ہے۔ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمیں عملی طور پر بھی میدان میں نکلنا چاہیے۔ ہم خود کیا عمل کر رہے ہیں، اس لیے اس چیز کا رونا رویا جاتا ہے کہ علماء کے قریب ہوں، آپ کو پتہ چلے، آپ کو پتہ چلے کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان بالکل سچ ہے، فرمان تو ویسے ہی سارے سچ ہے، لیکن اس کو سامنے رکھیں تو شاید لگتا ہے کہ وہ اسی زمانے کے لیے ہوگا۔ شاید نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اگر دین کے 10 حصے کیے جائیں اور تم 9 حصوں پر عمل کر لو، ایک حصے پر عمل کرنے میں تم سے کوئی کوتاہی رہ گئی، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن مجرم بن کر کھڑے ہوگے۔ لیکن پھر ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا جب فتنے نازل ہو چکے ہوں گے، جب فتنوں کی بھرمار ہو چکی ہوگی،
اس وقت اگر دین کے 10 حصے کیے جائیں، لوگ 9 حصوں پر عمل چھوڑ دیں، ایک حصے پر عمل کر لیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ایک حصے پر عمل کرنا قیامت کے دن ان کی بخشش اور نجات کا سبب بن جائے گا۔ آج ہمیں کتنے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام کے خاکے شائع کر رہے، کوئی نبی علیہ السلام کے بارے میں کارٹون بنا رہے، کوئی نبی علیہ السلام کے بارے میں فلمیں بنا رہے، کوئی کلپ بنا رہے، کوئی اسلام کو دبانے کے لیے بلیک میل کر رہے عالم اسلام کے برسر اقتدار اصحاب کو۔ آج ہمیں کتنی سازشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دین سے دور کر دیے۔ یہ پچھلے دنوں واقعہ شاید لاہور کے میرے ذہن سے نکل گئے، اگر کسی لوگوں تک وہ ویڈیو پہنچی ہوگی، وہ شخص والا کہ وہ یونیورسٹی کی بچی تھی۔ بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین نے ہماری تعلیم کے لیے اپنا کتنا کچھ قربان کر دیے۔ ہم اپنے والدین کا احسان نہیں چکا سکتے، یقین کریں۔ مجھے پتہ ہے مجھے ایک کتاب کی ضرورت تھی، جب میں نے اپنے والد صاحب سے، میں اس وقت طالب علم تھا، والدین کے احسانات کا تذکرہ کرنا چاہیے، تو میں نے اظہار کیا تو والد صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے، مجھے پتہ ہے۔ تو میں نے کہا نہیں مجھے کتاب چاہیے، میں نے پڑھنا ہے اسے۔ اس وقت پیسے نہیں تھے، میرے والد صاحب نے مانگ کر کسی سے مجھے پیسے دے دیے۔ والدین کے احسانات کو فراموش نہ کریں۔ والدین تو کیا، کسی بھی شخص، کسی نے آپ کے ساتھ برا نہیں کیا، اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کریں، کیا ہے برا تو اس کے ساتھ درگزر کر دے۔ وہ یونیورسٹی کی بچی تھی، یہ پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے۔ والدین نے، ماں نے اپنا سارا زیور بیچ کر اس بچی کو یونیورسٹی بھیجا کہ تعلیم حاصل کر لے۔ وہاں کسی درندہ صرف شخص سے ملاقات ہو گئی، معاملات بڑھے، بغیر نکاح کے بچہ پیدا ہونے والا تھا، بچی فوت ہو گئی۔ نیٹ پہ وہ سارا کچھ موجود ہے۔ اب دیکھیں ہم کس کے سامنے یہ رونا روئیں، ہم یہ درد کس کے سامنے بیان کریں؟ 10 منٹ ہم دھوپ میں کھڑے ہو جائیں؟ ان گناہوں کے خلاف ایک راست اقدام ہونا چاہیے۔ یہ جو ملک پاکستان میں غلط برائیاں جڑ پکڑتی جا رہی ہیں، ہیپی نیو ایئر 2000 سے پہلے پاکستان میں اس کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ آج ہیپی نیو ایئر کے موقع پر پاکستان کا ہر ہوٹل بک ہو جاتا ہے۔ ابھی 14 فروری آ رہا ہے، اگلے جمعۃ المبارک میں ویلنٹائن ڈے کے اوپر بیان ہوگا انشاءاللہ۔ وہاں پر ایک غلط تماشا شروع ہو گیا لوگوں میں۔ یار اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے گھر والیو، اے نبی کی بیویو، تم پورے جہان کی عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ان کی تو شان ہی بڑی نرالی ہے، تم باقی عورتوں جیسی نہیں ہو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ حکم دیتا ہے فلا تخضعن بالقول۔ پہلی بات یہ ہے کہ غیر محرم سے بات ہی نہ کرو، پھر بھی اگر ضرورت پڑ جائے آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے۔ وہ نہ ہو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ آواز سن کر اس کے دل میں کوئی مرض پیدا ہو جائے۔ جو اسلام نبی کی بیویوں کو غیر محرم سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ نوجوان بچیوں اور بچوں کو آپس میں ملنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر اگلے دن اخباروں میں پڑھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، بڑی بڑی سرخیاں لگی ہوتی ہیں کہ فلاں ہوٹل میں شراب ختم ہو گئی تھی، فلاں ہوٹل 10 منزلہ ہوٹل ہے، 1 کنال پہ، 2 کنال پہ، 5 کنال پہ ہوٹل ہے، لیکن ویلنٹائن ڈے کے دن اس کے اندر کوئی کمرہ ہی خالی نہیں تھا۔ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے دنیا کا۔ باقی دنوں کے اندر اسقاط حمل کی جو دوائیاں بکتی ہیں، اگر ان کی تعداد کو جمع کیا جائے، ویلنٹائن ڈے 14 فروری کے دن جتنی یہ دوائیاں بکتی ہیں، اس ایک دن کے اوپر، اس ایک دن کے اندر جتنی دوائیاں یہ بکتی ہیں
پورے سال میں اتنی دوائیاں نہیں بکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو مادر پدر ازا سمجھ لیے۔ کوئی بندہ درد بیان کرتا ہے، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج یہ کلچر بن چکا ہے ویلنٹائن ڈے کا، تحفے تحائف دینا، فرینڈشپ کرنا، غلط معاملات رکھنا۔ کوئی بھی شخص ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، جو بھی اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہے، آج لوگ بچوں کو سمجھائے نا تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا ایسا تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ انسان نہیں ہیں، آپ کے اندر وہ شہوت کا مادہ نہیں ہے، آپ کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ایک غلط انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ایک اچھے انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ انسان بن کے رہے تو فرشتوں سے زیادہ شان پا سکتے۔ اگر انسان شہوت کا پجاری ہو جائے تو پھر جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ ان برائیوں کے خلاف ہمیں عملی طور پر میدان عمل میں آنا چاہیے۔ جتنے لوگ سننے والے ہیں ویلنٹائن ڈے، جن کے ذہنوں میں یہ اگر کوئی خلش موجود ہے، اس چیز کو ذہنوں سے نکال دیں اگر اپنی دنیا قبر آخرت سنوارنی ہے۔ اگلے جمعۃ المبارک میں اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔